الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی، ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنیں، پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں، پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپہ سالار بنا؟ یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں، ورنہ صرف تورات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئیل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئیل پیغمبر تھے۔ تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا، ادروائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، وہ تو آخری وقت تک، ایون غزوہ بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تو احد کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو کافر نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے، اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے۔ تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں، ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں۔ تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی مینٹیلٹی کو تو سمجھتے تھے نا۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے، یہی کیا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا، تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں۔ لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، صرف پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہی ہوا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔